مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہی خداوند خدا ہے، وہی قوت اور طاقت کے لائق ہے، وہی ہمارا زندہ خدا ہے۔ جب ہم سب اس کی راہ پہ چلتے ہیں تو ہی ہمیں وہ کامیابی فتحیابی دیتا ہے، کیونکہ ہم اپنے باپ کی مرضی پہ چل رہے ہیں، ہم اپنے باپ کو خوش کر رہے ہیں۔ اس لیے جب ہم اس کی خوشی کو پورا کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ ہماری خوشی چاہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں کلام کی قدرت سے بھر دیتا ہے۔ آج کا زندہ کلام فلپیو اس کا 4 باب اور اس کی 13 آیات میں یوں محکوم ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ یہ ہمیں پالوس رسول کا خط ہے، اس وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خداوند مجھے طاقت دیتا ہے، کیونکہ ہم اس کے سوا کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں۔ یہی خدا کا زور ہے، یہی اس کی قدرت ہے، وہی اس کی قوت ہے جو ہمیں اپنی قدرت سے، قوت سے، طاقت سے بھر دیتا ہے، اور ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، کیونکہ اسی طرح رومیو 3 باب 16 میں کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق ہمیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور اور ایمان کے وسیلے سے ہمارے یسوع مسیح میں سکونت کرو، تاکہ ہم محبت میں جڑ پکڑے اور بنیاد ہماری قائم رہے، بیشتر کہ تم ایمان کی امید کو جسے تم نے سنا ہے پکڑے رکھو، اسے نہ چھوڑو۔ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم خدا پہ توکل کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا خدا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے، اور ہم نے جو بھی کرنا ہے نا صرف خدا کے لیے کرنا ہے، خدا کے واسطے کرنا ہے۔ یہ مت سوچے کہ ہم آدمیوں کے لیے کر رہے ہیں، آدمی کوئی اجر نہیں دیتا، اجر دینے والا ہمارا خدا ہے، اور وہی ہمیں اپنی ایسی قدرت سے، قوت سے بھر دیتا ہے کہ جب ہم اس میں چلتے ہیں تو ہم واقعی وہ کام کر لیتے ہیں جو ناممکن ہے، وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہمیں ہمیشہ اس پر توکل کرنا ہے، اس کے کلام پر چلنا، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ ہمیں صرف خداوند کے لیے کام کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے یہ جان کر کرنا ہے کہ میں خداوند کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری اپنے آپ سے کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم اس میں رہ کر اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا زور ہے، وہ ہماری طاقت ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، کیونکہ اس نے ہمیں شاہی فرقے کا ہونے کا حق بخشا ہے۔ اسی طرح 1 پطرس اس کا 2 باب میں یوں محکوم ہے کہ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل یعنی شاہی خاندان کا فرقہ ہو، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ اس نے ہمیں خاص طور پہ بنایا، ہم اس کی ملکیت ہیں، اس کی وراثت میں اس نے ہمیں یہ تمام برکات دی ہیں، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور جب ہم اس میں چلیں گے، اس کی روشنی میں چلیں گے، ایک عجیب سی روشنی میں اس نے ہمیں بلایا ہے، ایک عجیب سی محبت و شفقت جو ہمارے خدا نے ہمیں دی ہے۔ ہمیں صرف اس کی مرضی پہ چلنا ہے، اور جب ہم اس کی مرضی پہ چلے جائیں گے تو ہی ہم سب آزاد کیے جائیں گے، تب ہی ہم قوت پائیں گے، تب بھی ہم طاقت پائیں گے، تو ہمارا دشمن کو بھی ہمارا خدا دوست بنا دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ پھر ہمارے کوئی دشمن نہیں رہتے۔ کسی طرح اگر ہم کلام مقدس اشعیاء 54:17 میں دیکھیں گے، کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی وہ اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ خداوند فرماتا ہے، پریز دی لارڈ، وہ ہمارے دشمنوں، ہمارے خلاف جو جنگ لڑتے ہیں یا جو ہمارے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، خداوند کہتا ہے وہ
جو بھی کریں وہ تیرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اور جو زبان تجھ پر چلے گی وہ اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے ہمارا خداوند ہمیں اپنی قدرت سے، قوت سے بھر دیتا ہے۔ وہ ہماری چٹان ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہمارا محکم قلعہ ہے۔ ہمیں صرف اس میں آ جانا ہے۔ جب ہم بارش میں بھیگ جانا شروع ہوتے ہیں، بارش آتی تو ایک سائے میں چھپ جاتے ہیں، اسی طرح جب ہم خدا کے سائے میں آ جاتے ہیں تو ہم محفوظ ہو جاتے ہیں ہر طرح سے۔ اس کے وعدے سچے اور برحق ہے۔ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اس نے کہا ہے تو وہ کرے گا۔ خدا نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا جو وہ پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا خدا ہے۔ صرف ہم نے اس پر توکل کرنی ہے، صرف ہم نے اس پر کلام کو لے لینا ہے۔ جو کلام کہتا ہے اس کے ورس پہ کھڑے ہو جانا ہے کہ خدا نے کہا ہے میں کروں گا تو وہ کرے گا۔ جیسے چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں نا کہ آپ نے کہا تھا میں یہ دوں گا، وہ رونے لگ جاتے ہیں، تو ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں ان کی ضد پوری کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ہم بھی اپنے باپ کے بچے ہیں، ہمیں بھی اس میں ضد کر لیں گے تو جب ہم کریں گے تو ہم اس میں سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا باپ ہے۔ جب ہم اسے باپ ہی کہہ کے پکارتے ہیں تو اس کی شفقت آ جاتی ہے۔ کتنا عظیم رشتہ ہے ہم میرا اور میرے باپ کا۔ جب وہ کہتا ہے تو وہ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ وہی ہمارا زور ہے، وہی ہماری طاقت ہے، اور ہم اس میں رہ کر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آزما کے دیکھ لیں، اس کی محبت لازوال ہے۔ اس نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنے رشتے کو بدلا ہی نہیں۔ آج بھی وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمارے باپ دادوں کا بھی، ساری نسلوں کا باپ رہا، آج بھی میرا اور باپ ویسا ہی ہے۔ وہ نہ بدلا ہے، وہ نہ بدلے گا، نہ اس کی شفقت میں کمی آئی ہے، نہ کبھی آئے گی۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو اس لائق کرنا ہے کہ ہم باپ کے وعدوں کو لے سکیں۔ ہمیں باپ کے وعدوں کو جو اس نے کیے ہیں وہ پورا کرنے میں قادر ہے۔ ہمیں اپنی کمی کمزوری کو دور کرنا ہے تاکہ ہم ان وعدوں کو لے سکیں۔ خداوند آج کا کلام ہمارے لیے زندگی بخش کلام ہے، کیونکہ ہم اس میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہی ہمارے اندر ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ باپ جی ہم سب کو حکمت دے، ہم اس کلام پر کھڑے ہو جائیں، ہم اس کلام کو لے لیں کہ جب اس نے کہا ہے کہ میں ہی تمہارا زور ہوں، میں ہی تمہاری قوت ہوں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو باپ آج تمام گھروں میں خدام جی آپ کے زندہ کلام کو لیتے ہیں، تمام زندگیوں میں خدام جی آپ کے نام کو دیتے ہیں۔ باپ جی آب و ہواؤں میں، فضاؤں میں آپ کے نام کو ریلیز کرتی ہوں باپ جی سب کے لیے۔ خدام جی آپ کی قدرت کو، قوت کو، طاقت کو، حکمت کو مانگتی ہوں، تاکہ ہم جب حکمت ہوگی نا تو باپ ہم کلام پہ کھڑے رہیں گے اور خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرے گا۔ خدا ہم سب کو اپنی قدرت سے اور طاقت سے بھر دے۔ جب آپ ہمیں اپنی طاقت سے بھریں گے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں صدر مصر جب وہ آگ کی بھٹی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اس دیوتا کو جو بھی انہوں نے وہ بنائی ہوتی ہے مورتی کو پوجو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اس آگ سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کا زور دینے والا خدا ان کے اندر ہوتا ہے۔ اس ایمان سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں اس آگ میں ڈالا جاتا ہے تو بھی وہ انکار نہیں کرتے۔ ڈالنے والے مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، لیکن انہیں ذرا نہیں پہنچتی، کیونکہ خدا ہی نے تو کہا دیکھ میں تجھے اختیار دیتا ہوں، لے لے۔ اس نے یہ نہیں کہا دوں گا، اس نے کہا دے دیا ہے۔ جب اس نے ہمیں اختیار دے دی ہے تو ہم نے پورے طور پر کلام کو لے لینا ہے تاکہ اس کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوں۔ اس نے جو کہہ دیا ہے وہ سچا ہے، وہ اٹل ہے، وہ ٹل نہیں سکتا۔ تو ہمیں
हमें उन वादों को लेकर अपने घराने को, अपनी नस्लों को बचा लेना है, ताकि खुदा का कलाम हमें हमें बचाता है और छुड़ाता है। कलाम ले लें और कलाम ही के वसीले से हम बचाए जाएंगे और छुड़ाए जाएंगे। खुदा हम तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो प्यारे बाप। अपने कलाम की कुदरत से सबको भर दे बाप जी, ताकि आज कोई कमज़ोर ना रहे। जब हमारा खुदावन देने वाला देता है तो हमें ले लेना है, हमें इस ज़ोर को ले लेना है, हमें इस कलाम को ले लेना है, ताकि खुदावन जी हम आप में सब कुछ कर सकें। खुदावन सबको बरकत दे, सबकी हिफाजत करें। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। हम उसी नाम से आपसे मांगते और पाते हैं। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।